الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، انسان کمال درجے کا وہ ہے جو اپنے اندر احساس پیدا کرے۔ جس کے اندر احساس نہیں وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ اس کے اندر اگر احساس پیدا ہو گیا کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، اگر انسان میں صحیح معنی میں احساس پیدا ہو گیا، وہ انسان بہت کمال حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس علاقے کے اندر بھی ہو، جس کاروبار میں بھی ہو، جس جگہ علم حاصل کر رہا ہو، تربیت حاصل کر رہا ہو، ہر جگہ اگر انسان احساس پیدا کر لے وہ انسان بہت کمال حاصل کر سکتا ہے۔ احساس نہیں وہ انسان کمال نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ ادارے میں آئے، ادارے میں آ کر آپ نے کیا حاصل کیا، آپ نے کیا پایا، کیا کھویا، اس کا احساس آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اسی لیے تبلیغی حضرات کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ فارغ ہوتے ہیں، گشت سے فارغ ہوئے، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ اب یہ سوچیں کہ ہم نے جو کرنا چاہیے تھا، بہت کچھ کرنا چاہیے، ہم نے کوئی کام نہیں کر پائے، ہم پیغام تک نہیں پہنچا پائے۔ توجہ آپ کی میری طرف ہو۔ جب انسان احساس پیدا کرتا ہے تو کمال حاصل کرتا ہے۔ اگر احساس نہیں پایا، احساس نہیں کر سکا، وہ انسان کمال نہیں پا سکتا ہے۔ ہمارے اندر احساس کا مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس لوگ اصلاح کے غرض سے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت یہ گناہ یا حضرت یہ معاملہ آیا ہے، تو اپنی باتیں بڑوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ تو اکثر اللہ والوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک آپ کو احساس پیدا ہوا تھا جب تک آپ مجھ سے جڑے نہیں تھے۔ وہ کہتا کہ نہیں، اب تک احساس نہیں تھا۔ تو کہا کہ اب جب جڑنے کے بعد آپ کے دل میں یہ احساس ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ اس بات پر دال ہے کہ اللہ آپ کو ترقی دینا چاہ رہا ہے، اس لیے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا۔ اگر یہ احساس نہ ہوتا تو آپ کو ترقی نہ مل پاتی۔ اس سے اکثر اللہ والے تو یہ یہاں تک کہا کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے، اس احساس کی وجہ سے اللہ آپ کو ولایت کے مقام تک بھی پہنچا دے گا۔ یہاں پر یہ بات، اس بات کی وجہ سے میں نقطہ پیش کرتا ہوں کہ اگر انسان علم حاصل کرنے والا ہے، علم کے اعتبار سے احساس پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس علم کے اندر بھی اسے مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، جب تک احساس نہیں وہ مقام نہیں حاصل کر پاتا ہے، احساس نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے دل میں احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے،
میں نے ادارے میں جو آیا تھا میں جس طرح پڑھنا چاہیے پڑھ سکا ہوں کہ نہیں پڑھ سکا ہوں, میں جس طرح تربیت حاصل کرنا چاہے تربیت حاصل کر سکا ہوں یا تربیت نہیں حاصل کر سکا ہوں, میں نے جو چیز پڑھی ہے میں نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے یا کامیابی حاصل نہیں کی ہے, اس کے بارے میں انسان غور و فکر کرے, اور اس کے اوپر اگر فکر کرے گا تو انسان ترقی حاصل کرے گا, اگر غور و فکر نہیں تو ترقی نہیں پا سکے گا. تو اپنے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ کس چیز کا احساس, کہ آپ نے ابھی تک کیا حاصل کیا اس کا احساس ہے آپ کے دل میں؟ اب تک آپ نے احساس کیا, نکلنے کے وقت احساس کیا؟ اکثر اللہ والے جب جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا, اس پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, اور اگر صحیح معنی میں دیکھنا چاہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم نے کچھ نہیں حاصل کر پائے, یہ ہماری کمزوری. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ وکی سے شکایت کی تھی. کیا شکایت کی تھی؟ کہ حضرت دماغ کمزور ہے, دماغ چلتا نہیں ہے. اس وقت وکی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. بعض وقت ایسے ہمارے اعمال اور افعال ہوتے ہیں کہ جس اعمال اور افعال کی وجہ سے اور جس کمزوری کی وجہ سے انسان جس طرح ترقی کرنا چاہیے وہ ترقی بھی نہیں کر پاتا ہے. تربیت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, افکار میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, ذہانت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, فکروں کے اعتبار سے کامیابی ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکتی ہے. انسان آگے کسی طرح اپنی زندگی کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہیے, نہیں بڑھ سکتا ہے. کیوں نہیں بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے ایسے گناہ یا اس سے ایسے خیالات سرزد ہوئے ہیں یا اس سے ایسے اعمال سرزد ہوئے ہیں کہ جس اعمال کے بنا پر وہ آگے بڑھنا چاہے نہیں بڑھ سکتا ہے. اب اس اعتبار سے ذرا اپنے دل میں احساس پیدا کریں, کیا ہم نے جو پورا سال نکالا ہے, پورا سال کیا ہم سے ایسے اعمال یا ایسے گناہ یا ایسے خیالات ہمارے دل میں نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہ ہوا کہ یہ پورے سال میں جیسے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھایا ہو رہا ہے. یہ فکر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں فکر ہونا چاہیے تھا؟ یہ احساس دل میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں احساس دل میں آنا چاہیے؟ بولیے ذرا زور سے, آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بولی نہیں رہے. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے؟ کس چیز کا احساس ہے؟ بولو ذرا کس چیز کا احساس ہے؟ اب تو یہ ہوتا ہے کہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. آنا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بولے ہاں ابھی تک چل رہا تھا احساس احساس احساس, اس کے آگے کیا وہ سن ہی نہیں رہے ہم, ہماری توجہ آپ کی طرف نہیں ہے. تو کیا آنا چاہیے آپ ذرا بتلاؤ؟ احساس آنا چاہیے تو احساس کیوں آنا چاہیے ذرا مجھے بتلاؤ. کون بتلائے گا؟ بولو بولیے نا بولیے نا. چور ہم بھی پکڑ لیتے ہیں کہ کتنی توجہ ہے. سامنے سے زور سے سر ہلاتا ہے, عبادہ یوں لگتا ہے کہ بہت سن رہا ہوں. پوچھا جائے تو پتا چل جائے گا. تحسین صاحب بڑا چشمہ بھی لگا لو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, سننا پڑے گا. توجہ ہماری نہیں. اب احساس ہو رہا ہے کہ نہ سننے کا کتنا بڑا نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ کیا نقصان ہوا؟ یہ نقصان ہوا کہ سوال پوچھا گیا تو آیا نہیں. یہی سمجھو کہ اگر نہ پڑھے آپ نے مدرسے کے اندر, نہ محنت کی, باہر کسی نے سوال پوچھ لیا تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے. یاد رکھنا, آپ مسلح پہ کھڑے ہوئے کامیاب نہیں رہیں گے. یہی تو احساس پیدا کرنا اپنی زندگی میں. جب ایک مقرر یا ایک خطیب پوچھنے والا جب پوچھتا ہے, ایک عالم دین آپ سے سوال پوچھ رہا ہے, ابھی پوچھ رہا ہے کہ ذرا بتلاؤ کہ میں نے کیا بات بتلائی, آپ پریشان ہو گئے, پریشر میں آ گئے, ٹینشن میں آ گئے, آپ کے خیالات اونچے نیچے ہونے لگے کہ اب کیا کروں, کہ اب کیا بولوں, توجہ آپ کی ہٹ گئی تو آپ ادھر ادھر پریشان ہوئے. اب یہی حال ذرا سوچو
کہ باہر کسی نے سوال پوچھ لیا تو آپ کیا جواب دے سکو گے؟ تب تو کیا بولتے ہیں؟ اکثر فرد کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی طبیعت صحیح نہیں، انشاءاللہ بعد میں جواب دوں گا میں آپ کو، چھوٹ کر نکلتے ہیں۔ میں اسی لیے عزیز بچوں سے کہوں گا کہ بچوں یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں رہ کر جیسا حاصل کرنا چاہیے، اور جو ہمارے اندر کمزوری تھی وہ کمزوری کو جس طرح دور کرنا چاہیے، نہیں کمزوری کو دور کی ہے، آگے ہمیں اس کے بارے میں کیا فکر کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں ابھی سے خیال ہونا چاہیے۔ یہ احساس اب دل میں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا ابھی تک، اب جب یہ احساس دل میں ہو تو اب بچوں میں آپ کو کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ، چھٹی کا مہینہ، دل میں اب خیال ہونا چاہیے کہ چھٹی کے مہینے کو انشاءاللہ یہ تعطیلات کو اچھے انداز میں گزاریں گے، اس میں جو قرآن کی کمزوری ہے قرآن کی کمزوری کو دور کریں گے، تربیت میں کمزوری ہے تربیت کو دور کریں گے، استاذ کے موجودگی کے اندر جہاں انسان بن سکتا ہے، استاذ کی غیر موجودگی میں اگر طالب علم یہ چاہے کہ میں استاذ سے پوچھ کر یا اپنے بڑے سے پوچھ کر میں کامیاب ہونا چاہوں گا، میں پوچھ کر آگے بڑھنا چاہوں گا، تو وہ انسان، وہ طالب علم آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ صرف اس کے دل میں ایک تو ہے احساس، اور دوسرا احساس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں فکر ہونا چاہیے، فکر آ گئی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر کیا آنا چاہیے انسان کے دل میں، اور دوسرے نمبر پر کیا آنا چاہیے؟ جب احساس نہیں تو فکر نہیں آئے گا، جب احساس آ جائے گا تو انشاءاللہ فکر بھی آنا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن احساس ہی احساس ہو اور فکر نہ ہو تو وہ بھی انسان کامیاب نہیں۔ اکثر طلباء کو دیکھا ہے کہ احساس تو ہے لیکن فکر نہیں ہے، اس اعتبار سے اسے فکر نہیں کہ مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کے کوئی فکر نہیں ہے، بس احساس دل میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ پھر جب آگے جب وقت آتا ہے پھر ویسے کے ویسا ہی نظر آتا ہے، پھر سال ختم ہوتا ہے پھر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر ویسے کے ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر سال ختم ہوتا ہے پھر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال اللہ کو بہت پسندیدہ ہے جس میں مداومت ہو، جس میں مداومت نہیں وہ اللہ کو اعمال پسند نہیں ہے، وہ عمل اللہ کو پسند نہیں کہ جس میں مداومت نہ ہو۔ ہمارے یہاں اعمال کیسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی مداومت ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں احساس تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر طالب علم کو دیکھا ہے نمبرات نہیں آتے ہیں تو احساس پیدا ہوتا ہے، تقریر میں نمبر نہیں آتا ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے، اگر نہ تو نظم میں نمبر نہیں آیا تو احساس پیدا ہوا، احساس تو پیدا ہو گیا لیکن اس کے بعد کوئی فکر نہیں کہ مجھے اور آگے کس طرح بڑھنا ہے اور ترقی کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کو فکر نہیں ہے اور اس کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ جب وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، جب اس کے دل میں فکر نہیں تو وہ جیسے کامیاب ہونا چاہیے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ احساس دل میں، پھر ساتھ ساتھ میں فکر ہے۔ اب ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو زبردست احساس تھا، اسی لیے تو حنظلہ دوڑ پڑے نا، کیا کہا؟ نا پکا حنظلہ، نا پکا حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو، دوڑ کر چلے، کیونکہ جب تک نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے حال یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، براہ راست نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ کی طرف ہوا کرتا تھا اور نظر ہوا کرتی تھی اللہ کی طرف، دنیا کی طرف نگاہ نہیں جایا کرتی تھی، وہاں سے ہٹتے منظر نامہ بدل جایا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کہا یہ احساس پیدا، اور جب احساس پیدا ہوا تو فکر پیدا ہوئی۔ فکر کیسا پیدا ہوئی کہ وہ دوڑ پڑے، کہاں کی طرف دوڑ پڑے؟ محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دوڑنا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی۔ پہلے نمبر پر احساس،
दूसरे नंबर पर फिक्र। जब एहसास पैदा हुआ तो फिक्र पैदा हुई, एहसास नहीं तो फिक्र पैदा नहीं होती है। इंसान को अपने दिल में एहसास पैदा होना चाहिए कि किया क्या मैंने अपने इदारे के अंदर रहकर, तालीम मैंने जैसे हासिल करनी चाहिए तालीम हासिल की है, मैंने पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ा कि नहीं, कुरान को जैसे हासिल करना चाहिए हासिल किया कि नहीं, उस्ताद का अदब व एहतराम करना चाहिए किया कि नहीं, मदरसे का जिस तरह एहतराम करना चाहिए किया कि नहीं, मदरसे की चीजों को कितना खराब किया, मदरसे के अंदर मैंने किस तरह तालीम हासिल की, मदरसे के अंदर किस तरह मैंने अपने औकात की पाबंदी की है, मैंने पाबंदी की या पाबंदी नहीं की है, मैंने मामूलात की जिंदगी गुजारी या गुजारी नहीं है। हमारे उस्ताद तरबियत के पीछे मेहनत करते थे, मैंने मेहनत की या मेहनत नहीं की है। जब ये एहसास पैदा होगा तो याद रखना फिक्र पैदा होगा। जब एहसास नहीं तो इंसान के दिल में फिक्र पैदा नहीं होता है। तलबा को, बल्कि मैं सबको कहता हूं, मैं खुद भी इसका मुकल्लफ हूं, मुझे भी ये चाहिए कि मुझे एहसास पैदा करना चाहिए कि मैं इदारे में क्या कर पाया या ना क्या कर सका। मैं जब एहसास करूंगा पैदा करूंगा तो मेरे दिल में फिक्र पैदा होगी कि मुझे अब करना क्या है। जब मेरे दिल में एहसास ही नहीं तो मेरे दिल में फिक्र भी नहीं होगी। हर शख्स के दिल में यह होना चाहिए कि एहसास होना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। जब हमको पता चलेगा कि ये खोया है तो हम पाने की उसकी फिक्र करेंगे। जब हमको खोने का इल्म नहीं तो फिक्र किसकी पैदा नहीं होगी कि हमको क्या हासिल करना है। इसीलिए तिजारत करने वाला जब तिजारत करता है तो उसके अंदर उसके बारे में गौर फिक्र करता है। जब खत्म होता है, वक्त खत्म होता है, महीना गुजरता है तो वो देखता है कि मैंने क्या पाया क्या खोया। जब देखता है कि इतना खोया तो मुझे आने वाले साल उसके अंदर कितनी भरपाई करनी उसकी वो फिक्र करता है। जब उसकी फिक्र ना हो, एहसास ना हो तो फिक्र नहीं आएगी। जब एहसास पैदा होता है तो फिक्र पैदा होती है। हंजला दौड़े इससे इस बात का इल्म होता है कि हंजला के दिल में फिक्र पैदा हुआ। बिलाल दौड़ पड़े इस बात का इल्म है कि बिलाल के दिल में फिक्र पैदा हुई। ये बात इस बात पर दाल है कि जब इंसान के दिल में एहसास पैदा होगा तो दौड़कर उसके दिल में फिक्र भी पैदा होगी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहन के घर गए और बहन के पास जाकर जब बहन से उस कुरान को सुना और सुनने के बाद कहा कि मैं अब अल्लाह के रसूल के पास जाता हूं, तो पहले उमर के दिल में एहसास पैदा हुआ। जब एहसास पैदा हुआ तो फिक्र पैदा हुई कि अब मैं जाऊं अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सहाबा की सीरत को कंगाल कर देखें, आपको इल्म होगा। उलमा के वाकयात को देखें, औलिया के वाकयात को देखें, कुतुब और अब्दाल के वाकयात को देखें। पहले एहसास पैदा हुआ फिर फिक्र पैदा हुई। एहसास नहीं तो फिक्र कैसे पैदा होगी। हमारे यहाँ एहसास ही नहीं, एहसास ही हमारे दिल से खत्म हो चुका, मर चुका है। किसी शख्स के दिल में एहसास नहीं है, पढ़ने वाले के दिल में एहसास नहीं, पढ़ाने वाले के दिल में एहसास नहीं, चलाने वाले के दिल में एहसास नहीं, इदारा चलाने वाला उसके दिल में एहसास नहीं। जब एहसास नहीं तो उसके दिल में फिक्र भी पैदा नहीं होगी। हर शख्स को इस बात में गौर फिक्र करना है कि हमने क्या किया है, हमें क्या करना चाहिए था, हमें कैसी फिक्र करनी चाहिए थी, हमें कैसी कोशिश करनी चाहिए थी। अगर उसके दिल में एहसास नहीं है तो याद रखना वो कामयाब नहीं हो सकता है। हमारे यहां बहुत आम रिवाज हो चुका है, एहसास इंसान के दिल से मर चुका है। होता है होने दो, मरता है मरने दो, जाता है जाने दो, खत्म होता है तो खत्म होने दो। जिसकी जिंदगी मलियामेट होती है तो मलियामेट होने दो, वो मरता है मरने दो। उसकी जिंदगी तबाह होती है तो तबाह होने दो। हमें इससे क्या लेना देना है। उसके बारे में कोई एहसास नहीं, उसके दिल में कोई फिक्र नहीं है, वो इंसान कामयाब नहीं हो पा रहा है। आज जो तंजीम है तो तंजीम को तरक्की नहीं मिल पा रही। अगर कोई मदरसा है तो मदरसे को तरक्की नहीं मिल पा रही है। अगर खानका है तो खानका को तरक्की नहीं मिल पा रही, तो वो इसलिए नहीं मिल पा रही कि उसके दिल में एहसास नहीं। जब एहसास नहीं तो उसके दिल में कोई फिक्र जागती नहीं है। बाज़ वक़्त किसी के दिल में एहसास तो होता है लेकिन उसके दिल में फिक्र नहीं है, काम करने का कोई शौक नहीं है, बस फिक्र थोड़ी देर के लिए जागी। मुदावमत नहीं है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। जब फिक्र में मुदावमत आ जाएगी तो याद रखना कामयाबी आसानी से मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हर तालिब इल्म गौर फिक्र करे, हर बैठने वाला गौर फिक्र करे। मैं खुद अपनी जात को भी मुखातब होकर कहता हूं कि मुझे भी खुद को गौर फिक्र करना चाहिए कि मैंने क्या किया इस इदारे के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या मुझे भी जवाब देना पड़ेगा।
میں بچ کے نکل نہیں سکتا ہوں، میں بچ کے جا نہیں سکتا ہوں، مجھے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہر دیکھنے والا اس بارے میں غور و فکر کرے کہ میں نے کیا نہیں کیا، نہیں کیا ہے تو اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے اپنے لیے معافی مانگتا ہوں، اور آپ طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے دل میں احساس ہے، نیت کرتا ہوں کہ آنے والے آج کے لیے اور محنت کروں گا انشاءاللہ۔ میں اس کو پیچھے نہیں رکھوں گا، اپنے ادارے کو ضائع نہیں جانے دوں گا، اپنے ادارے کو ختم نہیں ہونے دوں گا، اپنے ادارے کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہی سے کتب دیکھنا چاہتا ہوں، ابدال دیکھنا چاہتا ہوں، یہی سے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک سے ایک نیک انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں، متقی اور پرہیزگار کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو کامیاب بچہ دیکھنا چاہتا ہوں، ناکام دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے دل میں احساس ہے اور میں اس کی انشاءاللہ فکر کروں گا اور کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ میرے دل میں فکر ہے، آپ کے بچوں اپنے دل میں فکر پیدا کرو کہ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا ہے۔ ہم نے بہت کھویا ہے، ہم کو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ احساس نہیں تو کامیاب نہیں ہے، احساس اپنی زندگی میں پیدا کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے احساس پیدا کیا اور اپنے دل میں فکر کو پیدا کیا، کامیابی پر کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا کی کسی طاقت نے اسے ہلایا نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں آ سکی ہے، دنیا کے کوئی سپر پاور ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکی ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں احساس تھا۔ احساس کے بعد فکر پیدا ہوئی اور دنیا کے سامنے سپر پاور بن کے کھڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔ آج بھی بچوں آپ احساس اپنے دل میں پیدا کرو گے، آپ بھی کامیاب انشاءاللہ دنیا میں نظر آؤ گے انشاءاللہ، ناکام نہیں ہوگے۔ ہر شخص بیٹھنے والا اس پر غور و فکر کرے، کیا ہم نے وقت کی پابندی کی، کیا ہم نے تعلیم کی پابندی کی، کیا ہم نے نظم و نسق کی پابندی کی، کیا ہم نے تربیت کی پابندی کی، کیا ہم نے علم کی پابندی کی، یا علم پر محنت کیا ہے یا تربیت پر محنت کی ہے، کیا ہم نے ہر اعتبار سے کیا کہ نہیں کیا ہے۔ نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر غور و فکر اور اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا گنہگار، اللہ سب سے بڑا ظالم میں ہی ہوں کہ میں جس پر محنت کرنا چاہیے نہیں محنت کر پایا۔ بات بہت آسان لگتی ہوگی آپ کو سننے میں، لیکن واقعی میں بتلا رہا ہوں کہ بہت گہری بات میں کرتا جا رہا ہوں۔ اگر بچوں اس بارے میں احساس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے، ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے۔ احساس نہیں ہے، پتہ ہے چلا کہ احساس ہمارے اندر سے اب مر چکا ہے۔ جب احساس مر چکا ہے تو کامیاب مشکل ہی کامیابی۔ یہ نہ سمجھے کہ ادارے کے اندر سے جا رہے ہیں، چھٹی مل رہی ہے، چھٹی نہیں مل رہی ہے۔ احساس جگانے کا وقت آ گیا ہے کہ کیا سال بھر میں ہم نے کیا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، ہمارے افراد بھی سوچیں، سب سوچیں کیا کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ یہ 2 مہینے رونے کا دن ہے، 2 مہینے رونے کا دن ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ خوب روئے۔ کسی اللہ والے نے بہت پتہ کی بات لکھی ہے کہ شعبان وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ نورانیت کو بڑھاتے جاتا ہے، اتنا بڑھاتا کہ رمضان آتے آتے مکمل بڑھ جاتی ہے۔ ان مہینوں میں جو لوگ اعمال کرتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اعمال کو اتنا بڑھائے کہ رمضان کے پہنچنے تک کہ ہم کو صحیح معنی میں کامیابی مل جائے۔ تو ہمیں اگر صحیح معنی میں احساس پیدا ہو گیا اور اس مہینے میں ہم سوچنے لگے کہ کیا کیا، اور رمضان میں پھر اور دعا کے اندر ہمارا دل لگ جائے گا اور ہمارے دل میں احساس ہوگا کہ ہمیں اور کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اپنے خیالات کو جگاؤ بچوں، اپنے احساسات کو پیدا کرو، مردہ نہ بنو، مردہ لاش نہ بن کے چلو بچوں۔ ایسا نہ ہو وہ ایک بچہ جو تھا نا، چھوٹا بچہ، ننھا منا بچہ، ایک صاحب مجذوب علیہ رحمہ غالباً یا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، وہ وہاں سے گزرے، بچے کو دیکھا اور بچہ رو رہا ہے بچہ، تو کہا کیوں رو رہے ہو، کیا تمہارے پاس اخروٹ نہیں ہے؟ تو فوراً کہنے لگا بچہ کہ میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا،
میں تمہیں بہت عقلمند سمجھتا تھا. میں نے میری ماں کو دیکھا کہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے آگ جلانے کے لیے, بعد میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. ننھا منھا بچہ بول رہا ہے کہ چھوٹی لکڑیاں ڈالتی پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. میں نے میری ماں کو اس طرح دیکھا ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کہیں مجھ جیسے کو پہلا فیصلہ نہ کر دے, آگ میں ڈال دے, اس کے بعد بڑوں کو ڈالے. یہ کہہ کر ایک چیخ لگائی, زور سے رویا, اور بے ہوش ہو کر مجذوب علیہ رحمہ یا بہلول دانا بے ہوش ہو کر وہ بھی گر گئے. جب ہوش آیا تو بہلول نے دیکھا کہ وہ تو چل بسے تھے, جا چکا تھا وہ لڑکا, لیکن وہ بچے کے دل میں دیکھو احساس, کیسا احساس کہ اس کے دل میں فکر تاری. کیا کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے آگ میں ڈالتی ہے, کل قیامت کے دن اللہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دے. یہ بچے کے دل میں احساس, یہ بچے کے دل میں احساس ہے. میں کئی جگہ پروگرام میں جاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی گفتگو جب ہوتی ہے, جب ان سے میں احساسات کی جب گفتگو کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے یہ اس بات پر ڈال ہے کہ اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن بس تعجب یہ ہوتا ہے, احساس تو پیدا ہوتا ہے, فکر پیدا نہیں ہوتی ہے. طالب علم بیٹھنے والا ایک ایک طالب علم کو اور فکر کرے, کیا ہم نے یہاں کیا پایا ہے, کیا کھویا ہے, نہیں حاصل کیا ہے تو بہت نکمے ہیں. یہاں سے جاتے ہوئے افسوس کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا. کتنا نکما انسان ہو, استاد کا بھی ادب نہیں کر پایا, قرآن کو بھی صحیح معنی میں نہیں پڑھ پایا, تربیت بھی صحیح معنی میں حاصل نہیں کر پایا, مدرسے کا بھی خیال نہیں رکھ سکا, مدرسے کی چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکا. مجھے تو بہت کچھ مدرسوں کو کر کے دینا چاہیے, میں نے کچھ نہیں کر کے دیا. میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دے سکتا ہوں یا جواب نہیں دے سکتا ہوں؟ کیا احساس ہے اس چیز کا؟ نہیں ہے تو بہت کمزوری ہے. ہم یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ آپ کو دے نہیں پائے. آپ کے دل میں اگر احساس نہیں ہے, طالب علم وہ تو ہو جو اس کے دل میں احساس ہونا چاہیے, وہ تڑپنا چاہیے, مچلنا چاہیے, بلکہ کل کی رات تو آپ کیسی گزرنا چاہیے. مجھے تعجب لگا کہ طلبہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ کہا گیا کہ بھائی دعوت کے لیے, میں نے اس سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج رات کو ہم روئیں گے اللہ کے سامنے, سجدے میں گریں گے اور کہیں گے اللہ جو کرنا چاہیے نہیں کر سکے, نہیں کر سکے اس ادارے کے, نہیں محنت کی ہم نے, علم کے پیچھے محنت نہیں کی ہے, عمل کے پیچھے محنت نہیں کی ہے, تربیت کے پیچھے محنت نہیں کی ہے, ذکر کے پیچھے محنت کی نہیں کی ہے, استاذ کی بے ادبی ہم نے کی ہے, مدرسے کی بے ادبی ہم نے کی ہے, مدرسے کی چیزوں کو ہم نے خراب کیا ہے. کیا اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں؟ ایک ایک شخص کھڑا ہو گیا, یاد رکھنا, ایک ایک فرد کھڑا ہو گیا, یاد رکھنا, جس نے 1 روپیہ بھی اس ادارے کے لیے خرچ کیا ہے وہ گریبان آپ کا بھی پکڑے گا, وہ گریبان میرا بھی پکڑے گا. وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ کیا انہوں نے کیا ہے, ذرا ان کے بارے میں مجھے بتلائیں. اس لیے کہ میں نے روپیے اس کے لیے نہیں دیا تھا کہ برباد کرنے کے لیے, میں نے روپیے اور رقم اس لیے دیا تھا کہ یہ کچھ کر کے نکلے. انہوں نے کچھ نہیں کیا, برباد کر کے علم کو بھی برباد کیا, عمل کو بھی برباد کیا, اور کھلی سرکشی قرآن کے سامنے کر کے یہاں سے نکلے. للہ فلہ بچوں, بڑے دل کے ساتھ میں کہتا ہوں, اللہ کے لیے کہتا ہوں, درد دل کے ساتھ کہتا ہوں, احساس ہے تو کامیاب ہے, نہیں احساس ہے تو بچوں چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے. جتنے بیٹھنے والے افراد ہیں میں سب سے کہوں گا, احساس نہیں تو کامیاب نہیں, احساس ہے تو کامیابی ہے, احساس نہیں تو کامیابی نہیں ہے. ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے. آپ نے وقت صحیح صرف کیا, نہیں صرف کیا, اللہ کیا اس کا بھی جواب دینا ہے. آپ نے اگر وقت کو صحیح دیا, نہیں دیا, اس کا بھی جواب دینا ہے. آپ جو اوقات کے اندر اگر کھیل کر رہے ہیں, اس کا بھی اللہ کیا جواب دینا ہے. ہمارے استاذ محترم مولانا سلیم صاحب آتی دامت برکاتہ بلا لیا, ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی نے قرآن کھول کر, حدیث کے درس میں قرآن کھول کر پڑھنے لگے, سخت غصے ہو گئے اور کہا کہ درس حدیث کا ہے, قرآن کھولا ہے, اللہ کیا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے آپ کو, اللہ کیا ہے اس کا بھی جواب دینا. ہم نے کھلا کھیل کھیلا ہے پورے سال کے اندر, کھلی شرارت کی ہے پورے سال کے اندر, اگر کی ہے تو اللہ کیا اس کا جواب دینا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کے دل میں احساس ہونا چاہیے. نہیں احساس ہے تو ناکام ہے, آپ نکمے ہیں, کمزور ہے, کوئی کامیابی آپ کو نہیں ملنے والی, آپ کامیاب نہیں ہے.
کیا کیا آپ نے پورے سال؟ کیا قرآن کے ساتھ کھیل کیا؟ قرآن کے ساتھ تماشا کیا؟ قرآن ہی ملا کھیل کرنے کے لیے۔ اس سے اچھا تو وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھتے لیکن کھیل نہیں کیا۔ ہم نے قرآن پڑھ کے قرآن کے ساتھ کھیل کیا اور کچھ نہیں کیا، قرآن کے ساتھ تماشا کیا اور کچھ نہیں کیا۔ ہمیں ملا تو قرآن ملا، کچھ اور نہیں ملا۔ ہمارے دل میں احساس بھی نہیں، نہ کوئی فکر ہے ہمارے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، پھر بچوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل میں احساس پیدا کریں گے، انشاءاللہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں فکر کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ میں ہم معافی مانگیں گے اللہ سے۔ بیٹھیں گے راتوں کو اللہ کے سامنے، کھلائیں گے، وقت ملے گا نماز کے بعد بھی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لیں۔ میں ایک بات صاف کہوں گا، 2 رکعت آپ نیت کرو گے انشاءاللہ 2 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ پورا سال جس طرح نکالنا چاہیے نہیں نکالا، میری کمزوری کے جس کمزوری کے بنا پر میں آگے نہیں بڑھ پایا ہوں، میں علم میں آگے نہیں بڑھ پایا ہوں، میں عمل میں آگے نہیں بڑھ پایا ہوں، مجھے تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر لینی چاہیے تھی، میں وہ تھا کہ مجھے سیرت پر عمل کرنا چاہیے تھا، میری زندگی پیاری زندگی ہوتی، میں اس طرف توجہ اس طرف ہوں، توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔ تو ہمیں یہ ہونا چاہیے، لیکن میں کیسا انسان ہوں کہ میں اس طرف آگے نہیں بڑھ سکا ہوں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، چھوٹے بچے بھی سنیں بڑے بھی سنیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہا کہ میں آپ سے سب سے معافی مانگتا ہوں جس کے اگر میں نے کچھ ستایا ہو، تکلیف دی ہو، مجھے جو بدلہ لینا چاہے مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، جس طرح بدلہ لینا چاہے، اس لیے کہ میں یہاں تو بدلہ دے سکتا ہوں، اللہ کیا اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں۔ جو بدلہ لینا چاہے بدلہ لے لے، جس کو مارا ہے مار لے، مجھے تکلیف دی ہے، مجھے جو کرنا ہے سزا دینا سزا دے دے، میں یہاں پر سزا کا مکلف ہوں، بدلہ کا مکلف ہوں، میں بدلہ دے سکتا ہوں، اللہ کیا اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، ایک شخص کے پیچھے سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے، اللہ کے رسول میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آپ نے مجھے مارا تھا۔ صحابہ زاروں قطار رو رہے تھے، اور اچانک جب ایک شخص کھڑا ہوا کہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، سبھی صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، تو وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ زاروں قطار رونے لگے، لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تجھے معلوم ہے تو کس کے سامنے کھڑا ہوا؟ تو کہا مجھے معلوم ہے، لیکن میں نبی علیہ السلام نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے سزا دی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام سے۔ صحابہ چیخ پڑے اور کہا کہ تو بیٹھ جا، تجھے اگر بدلہ لینا ہم سے لے لے، کس سے تو لے رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے کون ہے؟ محبوب ہم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب۔ کہا نہیں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ ہچکیاں نکل گئی صحابہ کی، سارے صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، تجھے معلوم ہے کون سامنے ہے؟ محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محبوب سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اسے روکو نہیں، آنے دو، میں یہاں تو سزا دے سکتا یا بدلہ دے سکتا ہوں، میں اللہ کے سامنے اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، آنے دو سے، میں اس کا بدلہ یہی دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب بھی دیکھو محبوب کیسا محبوب ہے، کہا اسے آگے بڑھنے دو، میں یہی بدلہ دوں گا، اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں بدلہ یہی دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا بدلہ آنے دو، اس کو بدلہ دیتا ہوں میں۔ صحابہ چیخے اور کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ، تجھے ہوا کیا، کیوں بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کہا نہ روکو، نبی علیہ السلام نے کہا اسے آنے دو، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص آگے بڑھتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے جب سزا دی تھی، جب آپ نے مجھے مارا تھا، اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، چادر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک نکال دیا، کہا کہ لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، تجھے ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جیسے ہی چادر نکالی، کہا لے لے بدلہ، تجھے مجھ سے بدلہ لینا ہے۔ وہ صحابی پیچھے کی طرف بڑھے اور جا کر چمٹ گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی آپ سے بدلہ لینا نہیں ہے، بس میں تو چاہ رہا تھا
کہ آپ کے مونڈوں کے درمیان جو ہے نا وہ مہر نبوت تھی، مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کو چومنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہو اور وہ آ کر لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد کہا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہر نبوت کے لیے میں تڑپتا تھا، یہ موقع میرے لیے بہت اچھا تھا، میں نے سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا لوں، اس موقع کا میں نے فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے آ کر چپٹ گیا۔ یہاں سے میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نامدار، میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اندر ان کے دل میں بھی احساس پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے کہ کسی کو تکلیف دی ہو تو آ جاؤ، مجھ سے بدلہ لے لو۔ پہلا نمبر پر میرے محبوب کا احساس پیدا ہوا، دوسرے نمبر پر فکر پیدا ہوئی، کہا کہ بدلہ لے لو مجھ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں، دل سے کہتا ہوں احساس مر چکا ہمارے دل میں، احساس نہیں تو فکر نہیں، اور جب احساس تھوڑا بھی پیدا ہوتا ہے تو فکر کی طرف ہمارے اندر مداومت نہیں ہوتی۔ نیت کرو گے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے انشاءاللہ، احساس پیدا کرو گے انشاءاللہ، زندگی کو جگائیں گے انشاءاللہ۔ اور بچوں ایک بات اور کہتا ہوں، دیکھو جو کرنا ہے ہمیں جس طرح کرنا چاہیے ہم نے کچھ نہیں کیا مدرسے کے اندر، للہ فی اللہ کہتا ہوں کچھ نہیں کیا۔ ہر طالب علم سوچے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا مدرسے میں رہ کر، لیکن اب اسلام زندہ کرنے کا دن آ چکا ہے، ہم باہر نکلیں گے انشاءاللہ، ہم سے اسلام زندہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کر کے دکھاؤ گے انشاءاللہ اسلام زندہ کر کے؟ اسلام زندہ کر کے دکھاؤ گے؟ کیسے اسلام زندہ کرنا ہے؟ اسلام ایسے زندہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ٹرین میں بھی جاؤ گے اسلام کو ہم شرمندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹرین میں بھی جاؤ گے، ادھر توجہ، ٹرین میں بھی جاؤ گے اسلام کو ہم شرمندہ نہیں کریں گے، اسلام کو شرمندہ بھائی ہمارے چال ڈھال سے، ہماری فکروں سے، ہمارے اٹھ بیٹھک سے، یا ہمارے کوئی ایسی حرکت سے جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی کی علامت ہے۔ تو دو احساس، ایک تو احساس یہاں پیدا کرنا، باہر نکلنے کے بعد ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہو، اس کا احساس ابھی سے پیدا کر کے انشاءاللہ نکلنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اس پر توجہ دو گے انشاءاللہ؟ توجہ دو گے انشاءاللہ؟ پیدا کرو گے انشاءاللہ؟ محنت کرو گے انشاءاللہ؟ سفر کے اندر بھی خیال رکھیں گے، گھر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ گھر جا کر بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ گھر جا کے خیال رکھو گے؟ کیا خیال رکھنا ہے گھر جا کر؟ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ سے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، جو بھی کام دے کام کو کرنا ہے، اور آخر میں یہ ہے کہ گھر جانے کے بعد جو ہم نے کھویا ہے وہاں جا کر اور محنت کرنا ہے، اس کو فکر کرنا ہے تاکہ آنے والے سال آئے ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں، پیچھے کی طرف نہ جائیں۔ کرو گے انشاءاللہ اس کی طرف محنت؟ اور تیسری بات، ایک بات اور خاص کر کے کہہ دوں کہ بچوں یہ آپ کا ادارہ ہے، اس کو مضبوط کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر طالب علم ہمارا ہے، جب طالب علم ہمارا ہے تو محبت کے ساتھ آپ سے بتلایا جا رہا ہے یہ آپ کا ادارہ، آپ اس کو مضبوط کریں، نیت کرو کہ ہم خود بھی آئیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لائیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ اس چیز کی محنت کرو گے؟ خود بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم خود آئیں گے انشاءاللہ، اور ساتھیوں کو بھی لائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ ادارے کو مضبوط کرے، ادارے کے تعلیمی نظام مضبوط ہو، عملی نظام مضبوط ہو، چیزوں کا نظام مضبوط ہو۔ جتنا ہو سکا ہم نے محنت کی ہے، جتنی کوشش کرنا چاہے کوشش کی ہے، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سال اللہ تعالی ہمیں اور آگے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کی فکریں بھی کریں گے، اس کی کوششیں بھی کریں گے۔ ہر سال نئی نئی فکریں ہوتی ہے، ہر سال کوششیں ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، آنے والے سال اور آگے محنت، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں، اس کمیوں کو کس طرح دور کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہمارے اس وقت بھی کافی ہمارے بعض احباب کے ذریعے جو ہمارے ذمہ دار یا کوئی بعض افراد جو ہمارے تعلقات میں، ان سے کافی مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کیا چیز کو آگے بڑھانا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کی بھی ہم نے نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، بس سب باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ آپ لوگ انشاءاللہ نیت کرو کہ ہم سب ادارے کے اندر پہنچیں گے انشاءاللہ، پہنچو گے انشاءاللہ، آؤ گے انشاءاللہ، اور سفر کے اندر بھی خیال رکھو گے اپنے آپ کا انشاءاللہ، سفر میں بھی خیال رکھو، گھر جاؤ تو گھر کے اندر بھی انشاءاللہ خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں رہ گئی اللہ اس کے احساس کے ساتھ
فکر بھی اللہ تعالیٰ مداومت والی فکر عطا فرمائے اور آگے ترقی کی توفیق عطا فرمائے. جو بات اللہ نے کہلائی ہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.